اگر آپ کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دیتے ہیں اور وہ آپ کو جھٹ سے منع کر دیتی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو آپ اپنی انا کا مسئلہ بالکل بھی مت بنائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لڑکی آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ آپ کے پرپوزل کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ آپ کی روٹین کیسی ہے، آپ کا نیچر کیسا ہے، آپ لوگ کی فیملی اور ان کی فیملی آپس میں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، آپ کا رہن سہن ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو آپ کو اس بات پہ یہ آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کوئی لڑکی ایٹ لیسٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے۔ اور تیسری بات، جب آپ لڑکی کو لے آتے ہیں، آپ شادی کر کے لے آتے ہیں، دیکھیں اس میں بھی دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے کسی لڑکی کو شادی کر کے لاتے ہیں اور پھر آپ اپنی فیملی کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فیملی کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کو اپنی فیملی کے لیے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے کوئی اور بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو اس کا پورا گھر بار، اس کی فیملی، اس کا سب کچھ چھوڑ کے، اس کا کمفرٹ زون، اس کی خوشیاں سب کچھ چھوڑ کے آپ اسے یہاں پہ لے کے آؤ اور جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دو۔ جو لڑکی آتی ہے وہ شرعی طور پہ آپ کے لیے آتی ہے، اور وہ جو لڑکی ہے وہ بہت سی امیدیں لگا کے آتی ہے، اور وہ امیدیں آپ کے گھر والوں سے نہیں ہوتی، وہ امیدیں آپ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے آتے ساتھ یہ سب کچھ سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری آزادی ختم ہوگی، میرے پیرنٹس نے نہیں پوچھا آج تک کہ آپ کدھر ہو کدھر نہیں ہو، لیکن میری بیوی پوچھتی ہے، تو آپ لوگ نیگیٹو سوچ پہ جا رہے ہو۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پیچھے سے کیا بیک گراؤنڈ آپ کی فیملی نے دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی فیملی کو بھی پوچھنا چاہیے، جب ہم باہر جاتے ہیں یا ہمارے بھائی بھی جاتا ہے، کوئی لڑکا جاتا ہے، تو اس کے پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کب تک آؤ گے، آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں، تاکہ ان کو عادت پڑے کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی جواب دیں۔ پیرنٹس کو یہ تربیت کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے نا آپ کب تک اینڈ شی از ویٹنگ فار یو فار دا ڈنر، اور اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور پھر جب آپ گھر آ رہے ہیں آپ کا اس نے انتظار کیا ہے، وہ کھانا رکھ رہی ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے آج کا دن آپ کا کیسا گزرا، اس کا مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا ایز اے کمپینین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر نا سب سے پہلا، اس عرض کے اوپر سب سے پہلا جو رشتہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر اور بیوی کا بنایا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ دیکھیں کہا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نہ میں نے ہوا کو آدم کے سر سے پیدا کیا کہ وہ غرور میں آ جائے، نہ ہی اس کی آنکھوں سے پیدا کیا تاکہ وہ جیلسی میں آئے، نہ اس کے کانوں سے پیدا کیا تاکہ وہ فساد بنے اس کے لیے، نہ اس کو اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ اس کو حقیر جانا جائے، اس کو اس کی سب سے قریب ترین جو ہے چیز سے پیدا کیا، اس کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے میں پیدا کیا جس کے اندر عورت کو مرد کا سکون اور مرد کو عورت کا سکون اور ایک دوسرے کا ساتھی بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساتھی بنایا تو آپ پھر آگے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا تھا انتظار کرنے کے لیے، کھا لیتی۔ دیکھیں اگر تو اس عورت نے اکیلے ہی رہنا ہے تو سب سے پہلے اسے آپ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا خیال رکھ رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، آپ کی کوئی اہمیت ہے، آپ کا کوئی رتبہ ہے اس کے دل میں۔ اور اگر دیکھیں عورت کا اکیلے رہنا اور اکیلے رہنا سیکھ جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے، لٹرلی بہت بڑا، مطلب کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک عورت آپ کے بغیر رہنا سیکھ جائے گی نا، وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گی، وہ آپ سے پوچھے گی نہیں کب آنا ہے کب نہیں آنا، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں، آپ راتیں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گزاریں۔ جس دن اس کو یہ فرق پڑنا ختم ہو گیا نا تو بھی آپ ہی نے انا کا مسئلہ بنانا، اور پھر آپ کو ایک ٹائم ہوگا کہ آپ کو فیل ہونا شروع ہوگا کہ یار میری بیوی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کو خود اس حد تک خود لے کے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ بیچاری اکیلا رہنا سیکھ جائے گی نا تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اوقات ہی کیا ہے، اس رشتے میں آپ کی کیا اوقات ہے، آپ تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، آپ کہیں نہیں ہیں، تو اپنی جو ہے وہ جگہ آپ کو خود بنائیں۔ مجھے یہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ گھر عورت بناتی ہے، یا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھنا عورت کی خاصیت ہوتی ہے، نہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حاکم نہیں بنایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ایک کلیگ کی شادی تھی، اور جب میں نے ان کی وائف کی پکچر دیکھی تو میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے ان کو ویسے ہی ہنسی مذاق میں کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی تو وائف بہت خوبصورت ہے،
اینڈ ہی سیڈ کہ عورت خوبصورت ہی ہوتی ہے، عورت کو خوبصورت بنائے رکھنا اس کے شوہر کا کام ہوتا ہے۔ اور اس شخص نے اپنی اس زندگی میں اس چیز کو ثابت کیا کہ عورت کے اوپر بہت سے مشکل حالات معاملات آتے ہیں، وہ بہت دفعہ گرتی ہے، بہت ڈپریشن میں جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، اور اس کو بنائے رکھنا، اس کو خوبصورت بنائے رکھنا، اس کو خوش رکھنا صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ کتنی مہارت رکھتے ہیں،